بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشنز کے متعلق جو کیس تھا وہ نپٹا دیا اور نپٹایا اس طرح کہ الیکشن جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری 2024 کو ہوں گے. لیکن اس ہیئرنگ کے دوران جو چیز جو ڈسکشنز ہوئیں تو اس میں یہ ایک بڑا امبیرسنگ ڈے تھا صدر عارف علوی صاحب کے لیے خاص طور کے اوپر. اور ان کا خاص طور کے اوپر یہ جو عمل تھا جس میں انہوں نے جب عمران خان صاحب کی جب نو کانفیڈنس موو ان کے حکومت کے اگینسٹ جب ہو رہی تھی تو اس وقت جس طرح سے انہوں نے اسمبلی تحلیل کی پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے اوپر، تو اس کا حوالہ دے کر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ غیر آئینی طور پر اسمبلی کو تحلیل کیا گیا تھا اور وہ ایسا کرنا جو ہے یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ بہت سخت بات تھی. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے صدر کے بارے میں یہ بھی بات کی کہ جو ان کا اصل میں اختیار تھا کہ جی، اور اختیار کیا تھا الیکشنز کے متعلق کہ جی 90 دن کے اندر الیکشنز کروانے کا، وہ اختیار انہوں نے استعمال نہیں کیا. اور جس قسم کا بھی وہ جو لیٹر انہوں نے لکھا تھا وہ لیٹر نہ ادھر کا تھا نہ ادھر کا تھا. تو اس لحاظ سے اٹ واز اے ویری امبیرسنگ ڈے فار پریزیڈنٹ ڈاکٹر علوی. میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیلز بھی کہ کس قسم کی ہیئرنگ کی جو مین جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ سے شیئر کروں گا. تو اس کے اوپر اب پریزیڈنٹ صاحب کیا کریں گے، پریزیڈنٹ کیا سپریم کورٹ میں جائیں گے واپس، بیکاز یہ جو چیلنج کریں گے اس جو آرڈر ہے جس قسم کی جو باتیں کی گئی ان کے متعلق، اور یا پریزیڈنٹ جو ہے چونکہ جس قسم کے ان کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشنز ہیں یہ اتنی سیریس ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو اب تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو اب کیا آپشن وہ اویل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی کیس میں جو کچھ جو ڈائریکشنز پاس کی گئیں الیکشنز کے حوالے سے ہی سپریم کورٹ کی طرف سے اور میڈیا کے متعلق، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جو ایک میرا خیال ہے کہ جس پہ ڈیبیٹ ہوگی، میڈیا کے اوپر بھی ہوگی اور ڈسکشن ہوگی کہ کیا چیف جسٹس اور یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو میڈیا کے متعلق بات کی کہ الیکشنز کے متعلق شکوک و شبہات کے متعلق اگر کوئی بھی چیز جو ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس قسم کی کوئی ڈسکشن، کوئی خبر، کوئی ٹکر، کوئی اس قسم کی بات نہیں چل سکتی. تو کیا یہ ان کانفلکٹ ہے ود آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن یا نہیں، یہ بھی جو اسپیکٹ ہے یہ بھی ڈسکس کروں گا میں آپ سے. تو سب سے پہلے یہ جو آج کی ہیئرنگ کا تھوڑا سا میں صرف کنکلوژن بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو 8 فروری کو ملک میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا حکم دے دیا. ملک میں 90 روز میں انتخابات سے متعلق کیس میں صدر مملکت کی طرف جانب سے 8 فروری 2024 کو عام انتخابات سے متعلق دستاویز دستخط کر کے سپریم کورٹ یعنی جو دستخط کر کے جب وہ دستاویز بھیجی گئی سپریم کورٹ کے پاس تو سپریم کورٹ نے اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ نپٹا دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر اور الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ تاریخ پر بلا تعطل انتخابات ہوں. عام انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا. 8 فروری کو انتخابات کرنے پر کسی فریق کو اعتراض نہیں، لہٰذا وفاقی حکومت 8 فروری 2024 کو انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائے. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے اس ایشو کے اوپر کہ کیا یہ اختیار صدر کا تھا یا اس لا کا کیا بنا جس لا کے بارے میں جو آرمی جو الیکشن ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی گئی تھی اور جس کے متعلق PMLN کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا یا الیکشن کمیشن کا یہ ویو پوائنٹ تھا کہ جی یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. تو اس بارے میں کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا یا اس طرف کورٹ نے جانا مناسب نہیں سمجھا. آگے چل کے اپنے ڈیٹیل ڈیسیژن میں یا وہ کچھ اس اسپیکٹ کے اوپر کوئی ڈسکشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ بعد میں پتہ لگے گا. لیکن اس ایشو کو ٹچ نہیں کیا گیا. وہ چونکہ ظاہر ہے اس میں لیجسلیشن انوالو تھی، پارلیمنٹ نے وہ ایکٹ بنایا تھا. دوسری سائڈ کے اوپر آئین ہے اور آئین کا حوالہ دے کے چونکہ سپریم کورٹ بار بار بات جو سپریم کورٹ کی طرف سامنے آتی رہی کہ آئین اسی کے اوپر سپریم کورٹ کا ایمفسس رہا اور اسی لحاظ سے وہ صدر کے اختیار کی بات کرتے رہے. لیکن ظاہر ہے اگر یہی والی بات تھی تو پھر جو پوزیشن تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی
اس کے لحاظ سے چونکہ ان کی پوزیشن بیس کر رہی تھی جو ایکٹ تھا، جو الیکشن ایکٹ تھا، تو اگر وہ بات غلط تھی تو اس ایکٹ کو اسٹرائک ڈاؤن ظاہر ہونا چاہیے. لیکن یہ چیزیں میرے خیال ہے ڈیلیبریٹلی اس کنٹروورسی میں سپریم کورٹ نہیں پڑی، اور یہ شاید یا تو آئندہ اسمبلی کے لیے چھوڑ دیا گیا جو تاکہ یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں قانون اور آئین کے اندر تاکہ ان کو سیٹل کیا جائے اور آئندہ اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ پیدا نہ ہو. لیکن اس ہیئرنگ کے دوران اس ایشو کے اوپر کوئی ڈسکشن، کوئی فوکس نہیں رہا سپریم کورٹ پاکستان کا. اچھا، پھر جو اس کے بعد عدالت عظمیٰ نے کہا کہ تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے. یہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا. الیکشن کمیشن نے اس قسم کی بات کی کہ ہم اسکیجول کا اعلان کر دیں گے، اور اس میں وہی والا ایک اسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا جو کل میں بات کر رہا تھا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب مائنس سے پلس ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب مائنس سے پلس ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. وہ ایک الگ کویشچن ہے، اس کے اوپر پہلے بھی ڈسکشن میری ہوئی، کل بھی میں نے اس کے اوپر بات کی تھی. صرف ایک حوالہ میں یہ دینا چاہ رہا تھا. انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو چکا، یہ چیف جسٹس نے کہا. عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا. امید کرتے ہیں کہ ہر ادارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا. یعنی کہ ایک اچھا یہ ایک سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ اب وہ کم از کم تمام اداروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئین کے تحت، قانون کے تحت اور ایک سمجھداری کے ساتھ آگے پروسیڈ کریں گے. بیکاز وہ جو سارا کچھ پہلے ہو چکا کہ جی سپریم کورٹ آرڈر کر رہی ہے الیکشن کا، اور الیکشن کا آرڈر کیا سپریم کورٹ کر سکتی تھی کہ نہیں کر سکتی تھی. اور یہاں پہ بار بار یہ کہا بھی گیا آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں کہ ہم نے کوئی آپ کو تاریخ نہیں دی، اور وہ اسی لحاظ سے انہوں نے کنسلٹیشن کروائی الیکشن کمیشن کے درمیان اور صدر کے درمیان، اور وہاں سے یہ تاریخ نکل کے آئی. پہلے پھر جو تھا جو 14 آپ کو یاد ہوگا 14 مئی کے جو الیکشن کی ڈیٹ وہ تو سپریم کورٹ کی طرف سے آئی تھی، تو وہ دے سکتی تھی کہ نہیں دے سکتی تھی اس کے اوپر. خیر آج کی اگر ہیئرنگ کو آپ ذرا اس سے کمپیئر کریں تو وہاں پہ اس کے اوپر کویشچن مارک ڈیفینیٹلی ریز ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ غیر آئینی طور پر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ صدر صاحب کے بارے میں ہے. سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے. یعنی آپ کو بتایا کہ اس وقت کس طریقے سے ایک ایڈوائس بھیجی گئی، وہاں پہ نو کانفیڈنس موو ظاہر ہوئی، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے عمران خان صاحب نے بینگ پرائم منسٹر ایڈوائز کی اور پریزیڈنٹ نے فوری طور کے اوپر ڈیزالو کر دی، تو اس کا حوالہ دے کے کہا جا رہا ہے کہ غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے. تو اب یہ ایک غداری والی بات جو ہے نا، یہ آئین سے غداری والی بات کی بڑی ظاہر سنگین بات ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کیا کرتے ہیں. بیکاز یہ اسی کا اگر ریفلیکشن ظاہر آ جاتا ہے کورٹ کے آرڈر میں بھی، ایک تو یہ کہ ظاہر خبروں میں آ گیا، آبزرویشنز میں آ گیا، اور شاید جو آرڈر لکھوایا گیا شاید اس میں بھی اس قسم کا ریفلیکشن تھا. تو اگر یہ بات ہے تو اس کے اوپر پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر علوی صاحب کیا وہ اس چیز کو چیلنج کریں گے. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس آبزرویشنز کے اگینسٹ یا فیصلے کے یا جو ان کے متعلق جو کورٹ نے کہا کیا اس کے متعلق وہ وہاں پہ اس کو چیلنج کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس کے خلاف اپیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بیکاز یہ بہت ایک سیریس چیز ہے اگینسٹ پریزیڈنٹ علوی کہ جی وہ جو کنڈکٹ تھا ان کا وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. اچھا، پھر یہ بات کی گئی کہ جی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے. حیران کن طور پر صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے کر دی. مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا لیکن انہوں نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا، جبکہ صدر کے پاس الیکشنز کی تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا. یہ دونوں مطلب ہے کہ چارجز بڑے سیریس ہیں صدر صاحب کے بارے میں، کیونکہ صدر صاحب نے جو خط لکھا تھا آپ کو یاد ہوگا، اس خط بھی وہ بڑا پھسپھسا تھا، اس میں کوئی کچھ بھی، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس خط میں وہ ایک سجیسٹو تو ضرور ہے، اس میں سجیشن تو دیا گیا لیکن وہ کسی کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، انکنکلوسیو ہے. اور جبکہ اگر ان کو تاریخ دینی ہوتی تو وہ ڈائریکٹ ایک دم سے وہ کہتے کہ جی اس تاریخ کو آپ الیکشن کروائیں. اور پھر یہ بھی کویشچن ریز ہوتا ہے کہ جب لاسٹ اسمبلی نے اپنا ٹرم پوری کی تو اس کے کوئی تقریباً مہینے بعد یا
25 दिन 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद ही प्रेसिडेंट साहब को क्यों याद आया कि अब उनको इलेक्शन के लिए तारीख के बारे में कुछ खत लिख देना चाहिए? अगर वो अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करते तो उनको फौरी तौर के ऊपर असेंबली, जब उसने अपना असेंबली डिसॉल्व हुई थी तो उस डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के फौरी बाद उनको ये इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं दी। और इसके ऊपर ज़ाहिर है कल भी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर डिस्कशन होती रही, ऑब्जर्वेशन भी आपने देखा कि जजेस की ऑब्जर्वेशन भी थी, और इस किस्म की बात भी कि इसके ऊपर क्या एक्शन भी दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। सो प्रेसिडेंट अलवी साहब के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा रहा, और अब देखना ये है कि क्या कानूनी तौर के ऊपर इन चीज़ों के मुतालिक वो अपना नाम साफ करवाने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके, या जो है वो इस चीज़ के ऊपर ज़ाहिर है लोगों की तरफ से ये भी आएगा कि इससे बेहतर है कि आप रिज़ाइन कर दें, तो क्या वो रेजिग्नेशन का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं? ये अब कुछ देखने की बातें हैं। अच्छा, इसके बाद टेलीविज़न चैनल्स के मुतालिक, मीडिया के मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट में बात की चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक और शबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं तो एक्शन होगा। अगर किसी मीडिया हाउस ने इलेक्शन से मुतालिक अबहाम पैदा किया तो इलेक्शन कमीशन पेमरा को शिकायत करेगा। जस्टिस फायद ईसा का कहना था कि मीडिया वाले माइक पकड़कर ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात के इनकाद में शुबा है। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। मीडिया वाले बताएं कि झूठ बोलना इनका हक तो नहीं है। मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है। हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ, मगर अपनी बीवी को बता सकता है। अच्छा, ये जो इशू है इसके ऊपर मेरा सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल है कि शायद ये जो ऑब्जर्वेशन है, और मुझे नहीं पता कि इसका रिफ्लेक्शन ऑर्डर में आएगा कि नहीं आएगा। अब ये है कि फ़र्ज़ करें कि जनरली मेरे पास एक ख़बर है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कोई पॉलिटिकल लीडर कहता है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले अरसे में कुछ बात की कि जी जनवरी के आखिर में तो इलेक्शन हो नहीं सकते जी, वहाँ पे तो बड़ी सर्दी होती है और बहुत से इलाकों में, और वहाँ पे वोटिंग नहीं हो सकती। अगर फ़र्ज़ करें कि इस किस्म की बात एक पॉलिटिकल लीडर करता है तो फिर, और उससे शकूक पैदा होंगे, तो क्या हम उस पॉलिटिकल लीडर की आप बात वो आगे नहीं पहुँचा सकते? जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की यही है, मीडिया की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, कोई जानबूझ के गलत मोटिव्स के साथ कोई अगर कैंपेन चलाए या कोई इस किस्म की बात कि जी इलेक्शंस ना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर खबर की बुनियाद के ऊपर, और फिर सिर्फ ये वाली बात नहीं, और भी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन की तैयारी क्या होती है नहीं होती। पिछली दफ़ा आपको याद है जब 14 मई की बात हुई तो फ़ौज की तरफ से कह दिया गया कि हम तो आपको पर्सनल जितने रिक्वायर्ड हैं वो दे नहीं सकते। जब पर्सनल नहीं देंगे तो इलेक्शन कैसे, इसीलिए इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं थे उस वक्त। तो अब ये है कि फ़र्ज़ करें कोई इसी किस्म की सिचुएशन पैदा होती है या कोई इस किस्म की, तो आप फिर अब क्या करेंगे? तो क्या वो खबर नहीं दी जा सकती? क्या खबर वो नहीं देनी चाहिए? मेरी ज़ाती राय में ये जो चीज़ है, खबर जो है, जो सही खबर हो, मीडिया की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे, और अगर कोई इस किस्म का शक पैदा हो रहा है तो मकसद ये नहीं होता कि ये इलेक्शन डिले करवाया जाए। मकसद ये होता है कि अगर कहीं पे कोई आपको फ्लॉ नज़र आ रहा है और कहीं कोई चीज़ मशकूक बना सकती है इलेक्शंस को, तो ये तो एक कंट्रीब्यूशन है मीडिया की तरफ से, ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट चूँकि ख़ुद फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट को अब अपनी इस फैसले की ज़ाहिर है हर हाल में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज़ाहिर है ये जिम्मेदारी बनती है उनकी भी, इलेक्शन कमीशन की भी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी। तो ये तो हेल्प आउट बेसिकली करना होता है कि देखें कि ये पॉलिटिकल लीडर ये कह रहा है कि इस तरह से इलेक्शन नहीं हो सकते या नहीं होंगे, या ये मुश्किलात होंगी, या कोई और जो है कोई सेगमेंट जो है गवर्नमेंट का वो कोऑपरेट नहीं कर रहा गवर्नमेंट से, और अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर इलेक्शंस क्या मुनक्किद होंगे कि नहीं होंगे। तो इस लिहाज से अगर ये खबर होगी तो फिर, और ये खबर अगर नहीं छाप सकता मीडिया, तो और मीडिया में ये खबरें नहीं चल सकती, तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि फिर मीडिया क्या, ऐसा तो नहीं कि मीडिया को उसके बुनियादी किरदार से
جو ان کا اصل جو کردار ہے اس سے روکا جا رہا ہے، اور جو کہ آرٹیکل 19 کی وائلیشن ہوگی. سو میرا ایک یہ اسسمنٹ ہے اس جو یہ جو آبزرویشن تھی یا آرڈر، اب دیکھتے ہیں وہی والی بات کہ جی کیا رائٹنگ میں اس آرڈر میں یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن جو یہ بات کہی گئی، جو رپورٹ ہوئی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، اس کے لحاظ سے میرا ایک ویو تھا. میں نے سوچا کہ اس کے اوپر میں اپنا ویو دے دوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.